السلام علیکم مفتی صاحب، ایک سوال ہے۔ ایک ویڈیو جو مولانا حذیفہ صاحب کی بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ قرآن اللہ کا جز ہے۔ قرآن یعنی اس پوری دنیا میں صرف قرآن ہی ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کا جز ہے، یعنی دنیا کی ساری چیز اللہ کی مخلوق ہے۔ پوری تحریر اس کے اوپر آ چکی ہے، کیا آپ تھوڑا ویڈیو میں روشنی ڈال سکتے ہیں تاکہ ہمارے لیے کچھ فائدہ مند ہو؟ وعلیکم شکریہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ آپ کا سوال بڑا ہی اہم ہے اور دلچسپ بھی ہے۔ اصلاً مولانا کا جو ویڈیو کہہ لیجیے یا اس میں جو ان کی بات چیت ہے، یہ کئی لوگوں نے ہمیں بھیجا تھا، اور جب بات وائرل ہو جاتی ہے تو مناسب ہی ہوتا ہے کہ اس کو مناسب انداز سے جواب دیا جائے۔ اور آپ نے جو پوچھا ہے کہ اس کو واضح کر دیا جائے، تو ہوتا یہ ہے کہ تحریر کے اندر جیسا کہ میں نے لکھا ہے، قرآن کریم ہم سب کی اہم ایمان کا مدار ہے، یعنی قرآن پر ایمان ہمارا ایک بنیادی حصہ ہے۔ اگر اس پہ ایمان نہ ہو تو پھر مسلمان ہی نہیں، جیسے نبی پہ ایمان نہ ہو تو مسلمان نہیں ہوگا۔ تو جو چیزیں جتنی اہم ہوتی ہیں، جو ہمارے ایمان کا دھروہر اور مدار ہے، ان کے اوپر بولتے وقت تھوڑا محتاط ہونا پڑتا ہے۔ اور اسی محتاط کا ہی ایک جھلک دیکھنا چاہے تاریخ کے اندر جا کر کے عالم ندوی صاحب علیہ رحمۃ کتاب ہے تاریخ دعوت عظیمت پڑھیں، اردو اگر پڑھنا چاہے تو، باقی درس میں پڑھائی جاتی ہے۔ خلق قرآن کا ایک مسئلہ کھڑا ہوا ہوتا ہے، اس میں معتزلہ دیکھیں گے گروپ نظر آتا ہے، پھر اس کے بعد جو اشاعرہ ماتریدیہ جو اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں، یہ سامنے آتے ہیں۔ اس میں بات آئی تھی کہ بھائی قرآن کریم جو ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، یعنی کہ جو الفاظ ہے حروف سے جو لکھے جاتے ہیں بس یہی ہے، اور ہر مخلوق جیسے فنا ہو جاتی ہے اسی یہ بھی فنا ہو جائے گی۔ تو بات آئی اس وقت کی جینے کی، اللہ تبارک و تعالی یہ خالق ہے، مالک ہے، متکلم ہے۔ قرآن کریم کلام ہے، کلام کی صفت ذاتیہ اور ثبوتیہ میں باضابطہ بات آئی، اور پھر یہ کہا جائے کہ جیسے اللہ فانی نہیں ہو سکتے، ویسے ان کا جو کلام نفسی جس کو کہا گیا ہے وہ فانی نہیں ہونے والا۔ ہاں، ہم جس حروف کو اپنے ہاتھ سے اپنے کاغذ پہ لکھتے پرنٹ کرتے ہیں اس کو فانی کہہ سکتے ہیں ہم، وہ کلام لفظی ماتا ہے، نفسی نہیں۔ اور پھر ایک اچھا خاصا کہہ لیجیے اس پر خواہش یا انتشار لوگوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی، وہ اب تاریخ کا حصہ ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی ایسا کیوں؟ تو میں نے کہا کہ تو ہمارے ایمان کا مدار ہے، دھروہر ہے، اس لیے اس پہ بہت بڑا محتاط ہونا پڑتا ہے ہم کو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ محتاط کے پیچھے ہم اگر جا کے دیکھیں نا تو ہمارا اپنا اسلامی نہج جو ہے، اسلامی عقیدے کا جو اپنا میتھڈ ہے، یہ جتنی بھی دنیا کے اندر نظام ہے، جتنے بھی دین ہے دھرم سب سے الگ ہے۔ مثلا آسمانی دین کے اندر اگر آپ یہودیت کو دیکھ لیں تو وہاں پہ لوگوں نے عزیر کو حضرت اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا، عزیر بن اللہ قرآن نے کہا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو عیسائیوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا۔ تو وہاں پہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جیسے کوئی چیز اس میں طول عرض رخ ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے اندر لینتھ ہوتا ہے، اس کی وڈتھ ہوتی ہے، اور اس کی کہہ لیجیے کہ ڈیپتھ ہوتی ہے، لمبائی چوڑائی گہرائی، اور وہ جا کے ایک چیز بنتی ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ بھی تین طرح کا یا تین پارٹس کا مجموعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کو بھی ایک جز مانتے ہیں، پارٹ مانتے ہیں، حضرت پھر جبریل کو اور اللہ تعالیٰ کو۔ تو بھائی پارٹس سے بن کر کے جو چیز آتی ہے نا، اس میں پھر کئی ساری خرابیاں آپ کو ماننا پڑ جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہر پارٹ دوسرے پارٹ کو سپورٹ کرتا ہے، دوسرا پارٹ اس پارٹ کو محتاج ہوتا ہے۔ نوز باللہ، اللہ تعالیٰ تو کسی کا محتاج نہیں ہے جو کوئی پارٹ ان کو سپورٹ کرے۔ مان لیجیے میں ہوں، میرا ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، کان، سارے الگ الگ پارٹس سب سے مل کر کے میری پوری باڈی بنی ہے، ایک دوسرے کا محتاج بھی، ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کر رہی ہے چیزیں۔ تو ایسا تو ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے حاشا کلّہ کبھی یقین رکھ بھی نہیں سکتے، ایمان رکھ بھی نہیں سکتے، نہ رکھنا چاہیے ہمیں۔ لیسا کمثلہ شیء کہا گیا نظر ہے۔ تو ایک بات یہ آتی ہے کہ جب پارٹ اور جز جب کہیں گے تو یہ بات آ جائے گی۔ دوسری خرابی یہ بھی آتی ہے سپورٹ اور محتاج ہونے کے ساتھ ساتھ کہ جو چیزیں پارٹ سے مل کر بنتی ہے نا وہ ٹوٹ بھی جاتی ہے۔ مرکب چیز کو ایک وقت میں جا کر حادث ہونا پڑتا ہے، فنا ہونا پڑتا ہے، ختم ہونا پڑتا ہے۔ دنیا جان میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب جو پارٹ کے ساتھ ایک دن جڑتی ہیں ایک دن ختم بھی ہو جاتی ہے۔ وہ نوز باللہ پھر اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی الٹیمیٹلی جا کر کے رزلٹ ماننا پڑے گا ہم کو اور آپ کو، وہ انتہائی خطرناک بات ہو جائے گی۔ تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیشہ یہ کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے ہم ایسا نہیں بول سکتے، نہ ایسا سوچ سکتے، نہ ایسا یقین عقیدہ رکھ سکتے۔ مولانا صاحب کی زبان سے یہی بات نکل کے آ گئی، اور بہت سے لوگوں نے، یہاں تک کہ مدرسے والوں کو چھوڑ بھی کی، اسکول والوں کو ہم نے دیکھا کہتے ہیں کہ جب قرآن کریم کو اللہ کو جز کہا جائے تو پھر حضرت عیسیٰ کو اگر عیسائی اللہ تعالیٰ کے پارٹ میں سے پارٹ مان کے بتاتے تو پھر کیا پریشانی؟ مسلمان نے قرآن کو ان کا جز کہہ دیا، ہم لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو کہہ دیا۔ یہاں پہ وہ نبی کے آنے والا کلام ہے، وہاں پہ ڈائریکٹلی نبی اس کا حصہ ہے۔ اس طرح کی باتیں سامنے آئی۔
تو میں نے جا کے تحریر وہ باتیں لکھی. اور اصل یہی کہنا مقصد تھا کہ ہم ایک تو محتاط ہو کر کے بولا کریں, کہیں پہ بھی بولے جب یہ ساری چیزیں ہو جس میں تعویل کی بھی کہیں سے کوئی گنجائش نہیں کر پاتی ہے تو. اور دوسری چیز ہے کہ جب کروڑوں میں یا لاکھوں میں باتیں جاتی ہیں اور ہر طرح کے لوگ ہوتے سننے سمجھنے والے, تو وہ کچھ سے کچھ اس کو سمجھ لیتے ہیں. تو وہاں پہ بھی کہہ لیجیے کہ یہ سب چیزیں ہیں کافی نقصان پہنچا سکتی ہیں. تو اس لیے میں نے تحریر بھی لکھی اور میں نے سوچا کہ آپ نے کہا کہ واضح کر دیں اس کو کہ جز اور پارٹس کہنے کا کیا الٹیمیٹلی نتیجہ نکل سکتا ہے, کیا نقصان ہو سکتا ہے. تو نقصان یہ ہے کہ یا تو وہ چیز محتاج ہے مجبور بن جائیں گی, یا پھر جا کر کے فانی اور حادث ہو جائیں گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ہم ایسا کبھی بھی تصور نہیں کر سکتے. اٹس امپوسیبل کہا جائے اس کو, ناممکن ہے, محال ہے. تو بات سمجھ میں آ گیا کچھ آپ کو بھی ٹھیک نظر